السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع تھوڑا سا ہٹ کے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل میں ہونے والی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بالآخر افغانستان سے امریکہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نیٹو نے بھی اپنی افواج افغانستان سے نکالنا شروع کر دی ہیں. اور سب سے اہم بات جو خطے میں ہو رہی ہے، کیا اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان جاری جو مخاصمت ہے، چپکلش ہے، کشیدگی ہے، اس میں کمی واقع ہونے جا رہی ہے. اور اس حوالے سے MBS یعنی سعودی عرب کے ولی عہد کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایران کو کیا خیر سگالی کے پیغامات دیے ہیں. مختصراً ان سب باتوں کا ذکر کروں گا، کیونکہ ان سب باتوں کا تعلق نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے. سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پر UAE میں پاکستان کہ بہت زیادہ افراد وہاں پر روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے. لاکھوں کی تعداد میں، تقریباً یہ 65 لاکھ کے قریب ٹوٹل آبادی بنتی ہے سعودی عرب اور UAE میں مقیم پاکستانیوں کی. سب سے پہلے تو ایک افسوسناک واقعہ اسرائیل میں پیش آیا، جہاں پر ایک مذہبی تہوار کے موقع پر بھگدڑ مچ جانے سے کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے. درجنوں زخمی ہیں، درجنوں لاپتہ ہیں. یہ ماؤنٹ میرون کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ مذہبی تہوار ہو رہا تھا. گزشتہ رات گئے، لیکن اس سے پہلے وہاں پہ جو بھی رسومات ادا کی گئیں، لیکن سحری کے وقت یعنی رات گئے یا آج صبح کے وقت، فجر کے وقت یہ واقعہ پیش آیا، جو کہ یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں امن کے دنوں میں اتنی زیادہ کسی ایک دن میں اموات نہیں ہوئی. یاد رہے کہ اسرائیل میں لاک ڈاؤن تھا، اور حال ہی میں اسرائیل میں لاک ڈاؤن ختم کیا گیا ہے کووڈ کی وجہ سے، اور اس کے بعد مذہبی تہوار یا اجتماع کی اجازت دی گئی. یہ اس سلسلے کا پہلا اجتماع تھا، یعنی لاک ڈاؤن کے بعد، جس میں یہ سارا معاملہ ہوا اور یہ حادثہ پیش آیا. اب بات کرتے ہیں کہ بالآخر امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ افغانستان سے چلا جائے. یعنی جو بائیڈن نے اس بات کا اعلان میرا خیال ہے 14 اپریل کو کیا تھا، اور اس کے بعد یہ یورپین یونین اور نیٹو نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا کہ نیٹو کی جتنی افواج ہیں تقریباً 7,000 کے قریب افغانستان سے، ان کو نکالنے کا عمل جو ہے وہ 1 مئی سے شروع ہوگا. اب افغانستان سے تو امریکہ جا رہا ہے، لیکن جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی افواج کو تو نکال رہا ہے، لیکن اب امریکہ نے پاکستان پر ایک مرتبہ پھر یہ دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دے، تاکہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے فضائی نگرانی یا مانیٹرنگ کے ذریعے افغانستان کی صورتحال پر اپنی نظر رکھ سکے. اور اس سلسلے میں جس طرح جنرل مشرف کے دور میں پاکستان نے کم از کم 3 جو فوجی یا جسے آپ کہہ لیں کہ اڈے تھے، فضائی اڈے تھے، جن کو ہم ایئرپورٹس کہتے ہیں، وہ ان کے حوالے کیے تھے. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان 2 ایسے فضائی اڈے جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے، ایک خیبر پختونخوا میں اور ایک بلوچستان میں، جہاں سے امریکہ ڈرون اڑائے، ڈرون افغانستان کی نگرانی کریں، اور اگر وہاں پر مبینہ طور پر القاعدہ یا ISIS یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی جانب سے کوئی دہشت گردی کا منصوبہ بنایا جائے تو ان کو بروقت یعنی دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جائے. اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ بیل مجھے مار والی سچویشن ہوگی. کیونکہ اگر پاکستان امریکیوں کو فوجی اڈے فراہم کرتا ہے تو یقیناً پاکستان میں خدا نخواستہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. اب امریکہ اپنی تاریخ کی سب سے لمبی ترین جنگ لڑ کے، جو کہ تقریباً
تقریباً 20 سال تک جاری رہی۔ 2001 کے ستمبر یا اکتوبر میں اس جنگ کا آغاز ہوا، اکتوبر یا نومبر میں۔ آپ یہ کہہ لیں کہ 19.5 سال کے قریب یہ جنگ جاری رہی، اور اس جنگ میں امریکہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے، کیونکہ اگر آپ جنگ جیت جائیں تو پھر آپ فاتح قرار پاتے ہیں۔ یہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے، یہ ایک اسی طرح کی صورتحال ہے جس طرح ویتنام میں امریکہ کے حصے میں رسوائی آئی۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے ایک جنگ ویتنام میں بھی لڑی تھی 6-7 سال تک، لیکن یہ جنگ 20 سال لڑنے کے بعد بھی امریکہ کے حصے میں شکست اور رسوائی ہی آئی ہے، کیونکہ بالآخر انہی طالبان سے امریکہ کو مذاکرات کرنا پڑے جن طالبان کو امریکہ دہشت گرد کہتا تھا، جن کے خلاف کارروائی کے لیے اس نے افغانستان میں بمباری کی، افغانستان میں جنگ کا آغاز کیا، اور بالآخر کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی اس کے حصے میں شکست ہی آئی۔ اب امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے۔ وہ جو جوہری ڈیل ہوئی تھی جس کو ہم نیوکلیئر ڈیل کہتے ہیں 2015 میں، اس وقت کے صدر براک اوباما کے دور میں، جس میں یورپی یونین ایک ضامن کے طور پر تھی، اس ڈیل کو 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا۔ اب جو بائیڈن جو نئے صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس ڈیل کو ریوائیو کریں گے۔ اس پر اسرائیل کو بڑی سخت تشویش اور تکلیف ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ ایران کے ساتھ اس ڈیل کو بحال کرے، جبکہ امریکہ کی خواہش ہے کہ یہ ڈیل بحال ہوگی تو خطے میں امن ہوگا۔ اسرائیل دوسری جانب وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ گرین سگنل دے دے اسرائیل کو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بذریعہ لڑاکا طیارے اس وقت تک حملہ نہیں کر سکتا جب تک کہ سعودی عرب اس کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ لیکن سعودی عرب فی الحال اس کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس طرف میں آتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن ان کا شاید نام ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے مابین جو ہیں وہ تعلقات بہتری کی طرف آئیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے پہلے اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد، اس کے سربراہ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ان کا اب ارادہ یہ ہے کہ وہ سعودی حکام سے ملاقات کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو وہ اندرون خانہ، بیہائنڈ دا سین، پس پردہ ایرانی حکام سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس ڈیل کو، نیوکلیئر ڈیل کو جو 2015 میں سائن ہوئی تھی، اس کو اس کی اصلی شکل میں بحال نہیں کیا جاتا تو ایران کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرے گا، بلکہ ایران اپنی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو امپروو کرنے کی جو اس کی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے گا۔ اب میں کیوں کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آج بھی یہ جو پرشین گلف ہے، یہ گلف آف عمان ہے، اس میں بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور ایران نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ اگر ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ یہی تصور کرے گا کہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، خاص طور پر یو اے ای، اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور وہ ان ممالک کو نشانہ بنائے گا، خاص طور پر یو اے ای اور دبئی کا انہوں نے ذکر کر رکھا ہے اس دھمکی میں۔ اب 2 روز قبل ایک سعودی سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایران کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ ایران ایک پڑوسی ملک ہے اور وہ اس کے ساتھ خصوصی تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن اس کے لیے ایران کو اپنا منفی کردار ختم کرنا پڑے گا۔ اس سے مراد ان کا ایٹمی یا جوہری قوت میں آگے جانے کا جو ایران کی جو خواہش ہے ان کا اشارہ اس جانب تھا۔ لیکن محمد بن سلمان نے گزشتہ 4 برس کے دوران یہ پہلی بار ہے کہ انہوں نے ایران کے لیے کوئی کلمات خیر کہے ہیں، یعنی ایران کی طرف ایک آلو برانچ یعنی دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان
یہ جو معاملات ہیں یہ 2016 میں سعودی عرب نے ایران کے نہیں بلکہ سعودی عرب کے ایک شیعہ مذہبی اسکالر کو جب سزائے موت دی، یعنی ان کا سر قلم کیا، تو اس کے بعد سے ایران اور سعودی عرب کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی منقطع ہیں، اور سعودی عرب میں جب ایرانی باشندے جاتے تھے حج یا عمرے پر، وہاں پر وہ احتجاج کرتے تھے، تو معاملات یہ ہیں کہ سعودی عرب نے پھر ایران پر حج اور عمرے کی، یعنی ایران کے شہریوں پر حج اور عمرے کی پابندیاں بھی لگا دی۔ کشیدگی بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ سعودی عرب نے یہ کہا کہ سعودی عرب ایران کو سبق سکھانے کے لیے، سعودی عرب نہیں بلکہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم ایران کو سبق سکھانے کے لیے اس پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایران نے کہا کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے، اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو پورے سعودی عرب کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ بہرحال ویڈیو طویل ہو رہی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس خطے میں امن رکھے، اللہ اسرائیل اور اسرائیلیوں کو ہدایت دے، اسرائیل کے دوستوں کو، نئے آنے والے دوستوں کو بھی اللہ تعالیٰ راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ بیٹر سینس شوڈ پریویل، اور اللہ تعالیٰ پاکستانی حکمرانوں کو اتنی عقل اور سمجھ دے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اسی سوراخ سے دوبارہ نہ ڈسے جائیں جس سے ہم پہلے 2 یا 3 مرتبہ ڈسے جا چکے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ پاکستانی حکمران ایک مرتبہ پھر امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دینے کی غلطی نہ دہرائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔